جی افاق صاحب، بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک عدد سوال داغا تھا، اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں۔ سوال دوہرا دیجیے۔ اچھا سر، میں بھی یادداشت کے معاملے میں کافی میرا خیال ہے ہم دونوں غلط آدمی ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ سر یہ مجھے بتائیے، بڑے معاملات ہیں، سندھ کہتا ہے کرونا بہتر ہو رہا ہے، وہاں سے ایک ٹکر چل جاتا ہے وفاقی وزارت صحت کا کہ صورتحال تشویشناک ہے۔ اب میں اس کو صحیح سمجھوں یا اس کو صحیح سمجھوں؟ گھر جاتا ہوں، مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی معاملات اب کچھ دنوں کے لاک ڈاؤن کے بعد کنٹرول ہو رہے ہیں۔ آدمی سوتا ہی سن کر کے کہ یار صبح اٹھوں گا تو کوئی اچھی خبر دیکھنے کے لیے ملے گی، صبح باقاعدہ کوئی اس سے خوفناک خبر داغ دی جاتی ہے کہ کرونا میں تشویشناک اضافہ۔ آج ایک لطیفے والی خبر یہ آئی ہے کہ جنوبی افریقہ اور بھارتی اقسام بھی، وہ بھی اللہ کا شکر ہے ہم نے دریافت کر لی ہے۔ سر اگر ہم اسی حساب سے چیزیں دریافت کرتے رہے تو پھر باقی ساری ایجادات کو میرے خیال ہے تلف کرنا پڑے گا ہمیں۔ دیکھیں حافظ صاحب، بات یہ ہے کہ کرونا ہے اور سب کو احتیاط بھی کرنی چاہیے، لیکن جو حکومتی اقدامات ہیں نا، اس سے لوگوں میں تاثر یہ جا رہا ہے کہ کرونا ہے نہیں، اس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اگر یہ سیریس ہو کر سنسیئر ایفرٹس کریں اور بغیر کسی امتیازی سلوک کے، دیکھیے حیدرآباد کی مجھے اطلاع ہے، حیدرآباد شہر کے لوگوں میں سے کہیں کوئی پیشنٹ ایسا نہیں تھا کہ جس کو ہم کہیں حیدرآباد شہر سے تعلق رکھتا ہے اور کرونا کے اندر یہ ایڈمٹ ہوا ہے، لیکن پورا حیدرآباد سیل کر دیا جبکہ پیشنٹ انٹیریئر سندھ کے تھے۔ تو یہ جو آپ کا امتیازی سلوک ہے یہ غلط ہے۔ پھر دوسرا، آپ جس قسم کی پالیسیز بنا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ شام 6 بجے تک جو ہے وہ کاروبار ہوگا، فلاں دن بند ہوگا، فلاں دن کھلے گا۔ آپ نے تاجروں سے مشاورت تک نہیں کی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رش کم ہو تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب آپ 24 گھنٹے کاروبار کھولیے تاکہ جس کو جس وقت سہولت ہو، جس وقت رش کم ہو، اس وقت جا کر وہ خرید و فروخت کر لے، بچا جا سکتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اگر آپ وقت کم کر دیں گے آپ خرید و فروخت کے لیے، تو جتنے لوگوں کو 8 گھنٹے میں خرید و فروخت کرنی ہے وہ 2 گھنٹے میں کریں گے تو رش تو بڑھے گا، تو آپ رسک بڑھا رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ آپ کا مقصد ان تمام اقدامات کا یہ نہیں ہے کہ آپ کرونا سے لوگوں کو بچائیں، بلکہ اس کرونا کی آڑ میں آپ اس شہر کے اندر معاشی طور پر لوگوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس شہر میں لوگوں کو ایس او پیز کے نام پر لوٹنا چاہتے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے۔ کل کریم آباد پہ آپ نے 450 دکانیں سیل کر دیں، آپ نے دکان جوڑیا بازار بند کر دیا، جوڑیا بازار آپ نے بند کر دیا، پھر آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ آپ بیٹے کے سامنے باپ کو تھپڑ مارتے ہوئے موبائل میں لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ ڈی سی آفس آ جائیے، آپ جو ہے وہ تھانے آ جائیے، اور اس کے بعد وہاں آپ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، اول تو ظاہر ہے کہ یہ ایس او پیز کی خلاف ورزی اتنا بڑا جرم نہیں ہے جس پر آپ لوگوں کو جیل بھیج دیں، لیکن اگر آپ نے کوئی چالان کر دیا ہے تو آپ کورٹ میں اس کا چالان پیش کر دیجئے، وہ کورٹ چلا جائے گا۔ کل 450 دکانیں سیل کی ہیں کریم آباد کی، اور سب کو کہا گیا ڈی سی آفس آؤ۔ کیوں آئے ڈی سی آفس؟ سیٹنگ۔ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے نا کہ کرونا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ کرونا کے نام پہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، تو لوگ پھر بد احتیاطی کریں گے۔ آپ انہیں سنسیئرلی آپ بتائیے کہ صاحب کرونا ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے یہ احتیاط کرنی ہے، اس میں آپ لوگوں کی معاونت کیجئے، آپ انہیں سہولت فراہم کیجئے، آپ 24 گھنٹے کاروبار کھول دیجئے تاکہ لوگ اپنی سہولت کے مطابق جا کے کاروبار کر لیں، خرید و فروخت کر لیں۔ آپ نے ایک جملہ کہا تھا، مجھے آپ کی پریس کانفرنس سے اگر میں صحیح یاد کر رہا ہوں، دلی کی نہاری پر اعتراض ہے اور شاہین کی کڑھائی۔ ہاں، میں نے عارفین صاحب وہ روانی میں کہا تھا یہ بات، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ میں نے جب یہ کہا کہ بھئی مہاجر ڈومینیٹڈ ایریاز کو آپ لشکر کشی کر کے آپ سیل کر دیتے ہیں، بھنگ کرو، خوف پھیلتا ہے لوگوں میں۔ ایون یہاں تک ہوا کہ عید میں لوگوں نے کاروبار کر رہے تھے تو آ کے کوئی جاری ہوا حکم نامہ سندھ گورنمنٹ کا، آ کے آپ نے ڈنڈے برسانا شروع کر دیے، اور لوگ شاپنگ کر رہے تھے، خواتین شاپس کے اندر موجود تھیں، آپ نے شٹر گرا دیے، خواتین محصور ہو گئیں، لوگوں نے رو رو کے درخواست کی کہ ہماری بہن اندر رہ گئی ہے، ہماری ماں اندر رہ گئی ہے۔ یہ رویے جو ہے ظاہر ہے کہ آپ مہاجر آبادی میں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بچے کا میں نے کلپ دیکھا عارفین بھائی، آپ یقین نہیں کریں گے، 12 سال کا بچہ، اس کو پوچھ رہے تھے کہ آپ نے لاک ڈاؤن کے اندر کاروبار کھولا؟ ہاں ہمارا حق ہے، ہم کاروبار نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس نے کہا بھائی لاک ڈاؤن ہے، آپ اول لاک ڈاؤن ہو کوئی بھی ہو، انہوں نے کہا پولیس آ جائے گی، کہنے لگے آ جائے، ہم پولیس کو مار کے بھگائیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی لاک ڈاؤن میں فلاں کی دکانیں بند ہیں، کہنے لگے وہ مہاجر آبادی میں بند ہیں، ہماری آبادی میں کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہ چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے، اور حقیقت ہے کہ آپ جس کے ٹھیلے پہ سے چاہیں آپ
مہاجر آبادی میں آپ فروٹ اٹھا لیتے ہیں, کسی پٹھان کے ٹھیلے سے ایک عدد سیب اٹھا کے کوئی دکھائے. لیکن یہ اس پروگرام کے بعد یہ جو کمنٹس آئیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ یہ فرقہ واریت کے بھی کمنٹس ہوں گے, اس میں مسلک پرستی کے بھی کمنٹس ہوں گے, اس میں ریسزم کے بھی کمنٹس ہوں گے. میں دیکھیے میں بات کرتا ہوں, آپ ظلم جب اگر قومیت کی بنیاد پہ کریں گے, مہاجر فروٹ کا ٹھیلا لگا کے کھڑا ہوا, اس کا ٹھیلا آگے کوئی مطلب ایسے پلٹ دے گا اور سامنے پٹھان جو ہے وہ لنڈا کے جوتے بیچ رہا ہو اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو, تو کیا میں یہ نہ کہوں کہ یہ مہاجر بنیاد پر یا لسانی بنیاد پر آپ اقدامات کر رہے ہیں؟ میری آبادی کے ساتھ آپ ڈگ روڈ شاہ فیصل کالونی چلے جائیے, شاہ فیصل کالونی کے بعد ناطقان کھلا ہوا ہے, شاہ فیصل بند پڑا ہوا ہے. آپ رفایم چلے جائیے, مہاجر آبادی ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے, ٹوٹل ایسے جیسے کرفیو لگا ہوا ہے. گرین ٹاؤن کھلا ہوا ہے, کیوں کھلا ہوا ہے؟ آپ بنارس وہاں چلے جائیے, آپ کا اورنگی ٹاؤن ٹوٹل آپ بند کر دیتے ہیں مہاجر آبادی. بنارس جائیے کھلا ہوا ہے. یہ آپ کی جو ڈسکریمنیٹری اقدامات ہیں, ظاہر ہے اس سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لسانی بنیاد پر سارے اقدامات کر رہے ہو. لسانیت اگر آپ کہہ رہے ہیں لسانیت پھیل رہی ہے تو لسانیت تو ظاہر ہے کہ آپ پھیلا رہے ہیں, ہم تھوڑی پھیلا رہے ہیں. ہم نے تو اپنے آپ کو مہاجر بھی اس وقت کہا نا جب آپ نے زبردستی ہمارے سر پہ مسلط کر دیا اس لفظ کو, ورنہ تو ہمارے باپ دادا یہاں یہ کہہ کر تھوڑی آئے تھے کہ ہم کوئی مہاجر بننے جا رہے ہیں. تو آپ نے ہمیں نہیں تسلیم کیا نا. تو لسانیت کون پھیلا رہا ہے؟ جو ہمارے ساتھ لسانی بنیاد پر. تو وہ جو اردو بولنے والے سندھی ہیں جو انتخابات میں مہاجر ہو جاتے ہیں, پھر یہاں ان پر تبرہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیے یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں کہ اردو بولنے والے سندھی, دیکھیے جب الیکشن آتے ہیں تو سب مہاجر مطلب ترانے گا رہے ہوتے ہیں, سب بیہودہ حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس پہ بحث بیکار ہے. سر سندھ حکومت کے کچھ اچھے اقدامات بھی ہیں, ایسا نہیں کہ سب کچھ برا ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے سندھ میں کچے کے علاقے میں اب ڈاکوؤں کے قلع قمع کے لیے باقاعدہ آپریشن تیار ہو چکا ہے. یہ الگ بات کہ ہفتہ بھر کوریج کروائی گئی ہے, پہلے شو شاہ خوب ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک. وفاقی وزیر داخلہ بھی آئے, کیوں آئے یہ ان کو بھی نہیں پتا, میرا خیال ہے بھیجنے والوں کو اگر پتا ہو تو پتا ہو, مجھے تو نہیں پتا چلا. وہ آئے, انہوں نے چائے پی, مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ تصویر کھنچوائی, اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب سے کہا کہ رینجرز حاضر ہے اگر آپ کو چاہیے تو. انہوں نے کہا سانو کی. اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی سی لسٹ شیئر کر دی کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. اب وہاں پہ ہر دوسرے دن خبر آ رہی ہے, ہر دوسرے گھنٹے پہ, کہ اتنے ٹھکانے تباہ کر دیے, اتنا اسلحہ ریکور ہو گیا. وہ جو ڈاکو تھا وہ اللہ مارا تو چلا گیا, اب یہ اسلحہ پکڑ کر کے کیا ہوگا؟ ایسے اسلحہ تو 90 سے بھی بہت ملا تھا. پاکستان کی کراچی کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہیوی اسلحہ وہاں سے برآمد ہوا تھا, اس کے بعد وہ بھی تلف. دیکھیں عارفی صاحب, سندھ کے جو رورل ایریاز ہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ وڈیرا جو ہے اسی کی صرف عملداری ہوتی ہے. وہاں تھانے کے ایس ایچ او کی بھی عملداری نہیں ہوتی, وہاں کسی قانون کی عملداری نہیں ہوتی. اور میرا خیال یہ ہے کہ صرف شہری علاقے ہیں جہاں پر مقدمات درج بھی ہوتے ہیں اور ان مقدمات کی بنیاد پر لوگ گرفتار بھی ہوتے ہیں. ورنہ ظاہر ہے کہ فیصلے سارے کے سارے وڈیرے کرتے ہیں, اور کچا علاقہ ہو یا پکا علاقہ ہو وہ وڈیرے کی عملداری ہے. اس کچے کے علاقے میں اگر کوئی رہ رہا ہے تو مختلف وڈیروں کی رساکشی تو ہو سکتی ہے, لیکن وڈیروں کی مرضی کے بغیر کچے میں کوئی رہ نہیں سکتا. تو اگر آپریشن سے وفاق کو روکا گیا ہے تو اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ سندھ کے جو کچے کے علاقے ہیں وہاں پر اگر کوئی ڈاکو رہتے ہیں, اغوا برائے تاوان کے کیسز ہوتے ہیں, لوگوں کو لے جا کے رکھا جاتا ہے تو وہ ہرکارے کسی اور کے ہیں. اگر فوج آپریشن کرتی, رینجرز آپریشن کرتی اور وہاں کے ڈاکوؤں کو اگر وہ گرفتار کرتی تو ظاہر ہے 1 دن 2 دن 3 دن, وہ چوتھے دن کم از کم اپنے آقاؤں کے نام بتاتے, جس سے بہت سارے لوگ ایکسپوز ہوتے, جس کی وجہ سے وفاق کو آپریشن سے روکا گیا. اچھا سر, یہ پھر وفاق وزیر داخلہ تو آئے تھے, انہوں نے آ کے ڈی جی رینجر سے بھی ملاقات کی, کراچی میں امن و امان کی صورتحال پہ بھی بات ہوئی. کراچی میں امن و امان آپ اس کی فضا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کراچی میں ہر گھر کے باہر کہیں نہ کہیں لوٹ مار جاری ہے, آپ کو اپنے دروازے پہ لوٹ لیا جاتا ہے, بلکہ اب تو گھروں میں گھس کے باقاعدہ ڈکیتیوں کی واردات. بالکل حافظ صاحب, بہت بری صورتحال ہے. دیکھیے ہم سب کو اس بات پہ بہت سنجیدگی سے آواز بھی اٹھانی چاہیے اور لوگوں میں اویئرنیس بھی پیدا کرنی چاہیے کہ دیکھیے پوری پولیس کو آپ نے لوٹ مار پہ لگا دیا کہ آپ ایس او پیز کو بنیاد بنا کر دکانیں سیل کیجئے. پوری ضلعی انتظامیہ اس پہ ٹوٹی ہوئی ہے. عوام جو مہنگائی کے مارے ہیں, 84 روپے دودھ کی سرکاری قیمت آپ نے رکھی اور وہ 140 روپے بک رہا ہے. کسی ضلع انتظامیہ کے افسر کو, کسی اسسٹنٹ کمشنر کو یہ فرصت نہیں ہے کہ وہ ان سے جا کے اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کرا دے. لیکن مارکیٹیں سیل کرنے میں سب مصروف ہیں, اور مارکیٹیں سیل کر کے بھاری رقومات وصول کی جاتی ہیں.
میں نے کہا کہ باقاعدہ پہلے ان کے ہرکارے جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیلی کی آمدنی کتنی ہے. بہت سارے کراچی کے اندر اس قسم کے کام ہیں کہ جن کی ایک ایک دن کی آمدنی 1-1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے ہے, یعنی جو سیل ہے. تو باقاعدہ وہاں آ کے ان کو سیل کیا جاتا ہے کسی بھی بہانے سے, اور اس کے بعد ان کے ہرکارے کہتے ہیں صاحب 1 ہفتے کی چھٹی پہ جا رہے ہیں. اس کا مقصد 1 ہفتے تک کے لیے تمہاری شاپ سیل ہو گئی, تمہارا آؤٹ لیٹ سیل ہو گیا. آدمی 1 ہفتے کی اپنی سیل قربان کرنے کی بجائے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 1 دن کی سیل آپ لے جائیے لیکن کھول دیجئے. اس طرح شہر کو نچوڑا جا رہا ہے, لوٹا جا رہا ہے. اب اگر ان حالات کے اندر میں یہ کہوں کہ بھائی یہ صرف آپ ہمارے مہاجروں کے ساتھ کر رہے ہیں یا ان ایریاز میں یہ بدماشی ہو رہی ہے جو مہاجر ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی عصبیت پھیلا رہا ہوں. میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ مت کرو, اس لیے کہ اس سے کوئی بھی المیہ جنم لے سکتا ہے. دیکھیے کسی کو احساس ہو یا نہ ہو, آپ بشرا زیدی کیس سے پہلے کے حالات کا اگر کبھی آپ ریکال کریں کہ بشرا زیدی کیس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مزداؤں میں پٹھان اپنے ایریے میں لے جا کر بس روک کر لوگوں کو اتار کے مارتا تھا, اور ظاہر ہے ہم سب بے بس تھے. اندر سے لوگ ان کی فرسٹریشن بڑھ رہی تھی, ان کے اندر غصہ بڑھ رہا تھا. تو کیا اب بشرا یہ کہا زیدی جا کا سکتا ایک کیس تھا جس سے پورا شہر آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا. جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ اسی طرف جا رہا ہے کہ خدا نہ کرے کوئی ایک حادثہ کسی بڑے المیہ کا سبب نہ بن جائے. تو ہم تو نشاندہی کر رہے ہیں کہ سی ایم صاحب بلاول بھٹو صاحب خدا کے واسطے اس ضلع انتظامیہ کو لگام دیجئے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کراچی میں کسی بہت بڑے المیہ کا سبب نہ بن جائے. سر تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے اختصار کے ساتھ کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی اور ایم کیو ایم کی آمد ہو سکتی ہے, دیکھیے جہاں پھر کوئی سیکٹر انچارج پولیس والوں کو دیکھیے آپ سبق سکھا رہا ہو؟ نہیں, دیکھیے صرف آپ ایم کیو مت کہیے. مرتضی ممتاز بھٹو نے ایک زمانے میں بہت عصبیت کے مظاہرے کیے. انہوں نے کہا کہ سندھ کی جو زبان ہے وہ صرف سندھی ہوگی. انہوں نے مہاجروں کو بہت برا بھلا کہا. نتیجہ کیا نکلا؟ مطلب کوئی اس وقت ایم کیو ایم تھی, رئیس امروی کا صرف ایک قطعہ تھا جس پر بھٹو صاحب کو بیٹھ کر مذاکرات کرنے پڑ گئے تھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی فرسٹریشن کو آپ اس مقام پہ مت پہنچائیں جہاں وہ سب کچھ نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر کوئی روڈ پہ آ جائیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ بھٹو صاحب تھے جو باقاعدہ اسے قطعے سے متاثر ہو کر کے یا حالات کو دیکھ کر کے اور وہ میز پر آ گئے.